بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز اسکالرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز اسکالرز، ہم نے پچھلے لیکچر میں جن موضوعات پر گفتگو کی ہے ان میں ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ ہے فہم قرآن میں دشواریاں. تو ایک لیکچر میں ہم نے غریب الفاظ کے استعمال پر گفتگو کی ہے. اس کے بعد مسئلہ نسخ آپ کے سامنے رکھا، اور آج ہم بات کریں گے شان نزول. اسباب نزول کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ فہم قرآن میں دشواری کا تیسرا جو سبب ہے وہ اسباب نزول کی بحث ہے. اسباب نزول سے مراد کسی آیت کے نازل ہونے کا سبب، موقع اور وقت ہے. آیت کا مفہوم سمجھنے میں رکاوٹ کی وجہ وہ الفاظ ہیں جو مفسرین نے اسباب نزول کو بیان کرنے کے لیے تفاسیر میں استعمال کیے ہیں. اگر ان الفاظ کا صحیح مفہوم متعین کر لیا جائے تو اس مشکل سے بچا جا سکتا ہے جو فہم قرآن میں اسباب نزول کی وجہ سے پیش آتی ہیں. دراصل ان الفاظ کو متقدمین اور متاخرین نے مختلف میننگز میں لیا ہے. اب میں آپ کی خدمت میں اسباب نزول کی اصطلاح کا مفہوم پیش کرتا ہوں. شان نزول کو بیان کرنے کے لیے نزلت فی قضا یعنی اس کے لغوی معنی ہے اس بارے میں نازل ہوئی کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور تابعین کرام کے تمام اقوال کا جائزہ لینے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے ہاں یہ اصطلاح اسباب نزول کے لیے خاص نہیں بلکہ ان کے علاوہ دوسرے مواقع کے لیے بھی استعمال کی جاتی تھی. یعنی وہ اس اصطلاح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں واقع ہونے والے کسی ایسے واقعے کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے جو کسی آیت کے نزول کا حقیقی سبب ہو، بلکہ وہ یہی اصطلاح ان واقعات کے لیے بھی استعمال کرتے تھے جس پر آیت کا اطلاق ہوتا ہو یا ہو سکتا ہو، قطع نظر اس کے وہ واقعہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں پیش آیا ہو یا بعد میں. اس طرح کے استعمال میں اس کا لحاظ بھی نہیں رکھا جاتا تھا کہ اسباب نزول کے طور پر بیان کیے جانے والے واقعہ اور آیت میں پائے جانے والے حکم میں کلی مطابقت پائی جاتی ہے یا نہیں، بلکہ صرف اصل حکم کا لحاظ رکھا جاتا تھا. جہاں جہاں اس حکم کا اطلاق ہو سکتا تھا وہ ان تمام مقامات پر یہی اصطلاح استعمال کرتے تھے. کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال پوچھا گیا یا آپ کے عہد میں کوئی خاص واقعہ پیش آیا. ایسے مواقع پر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی کسی آیت سے کوئی حکم مستنبط فرمایا، ساتھ ہی اس آیت کی تلاوت بھی فرما دی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس طرح کے مواقع پر بھی وہی اصطلاح استعمال کرتے تھے اور آیت کے سلسلہ میں اس قسم کے واقعات بیان کرنے کے بعد کہا کرتے تھے نزلت فی قضا. اس طرح کے موقعوں پر نزلت فی قضا کے علاوہ وہ ایک دوسرا فقرہ فانزل اللہ تعالی قولہ یعنی پس اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی بھی استعمال کیا کرتے تھے. اور کبھی صرف نزلت یعنی پس نازل ہو گئی. اس سے مراد ان کی یہ تھی کہ ان موقعوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت سے استدلال فرمایا تھا. اس بات کا بھی امکان ہے کہ وہ جن جن مقامات پر یہ اصطلاح استعمال کیا کرتے تھے ان تمام مواقع پر وہ اس کے حقیقی معنی ہی مراد لیا کرتے تھے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی آیت سے کسی حکم کا استنباط کرنا یا کسی موقع پر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن مبارک کا کسی آیت کی جانب متوجہ ہو جانا اصل میں اللہ کی طرف سے القاء ہے. القاء بھی وحی کا ایک دوسرا انداز ہے، لہذا ان تمام مواقع پر نزلت فی قضا کا استعمال درست ہے. القاء اور وحی کے بارے میں اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ جن جن مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی آیت تلاوت فرمائی ان تمام مقامات پر وہ آیت اللہ کی طرف سے بھی نازل ہوتی رہی تو یہ بھی صحیح ہو سکتا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وجوہات جو کچھ بھی ہوں یہ حقیقت اپنی جگہ پر ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنی مخصوص اصطلاح نزلت فی قضا اصل سبب نزول کے علاوہ دوسرے مواقع پر بھی استعمال کیا کرتے تھے.
اب ہم آتے ہیں محدثین کے طرز عمل کی طرف۔ محدثین آیات قرآنیہ کے تحت بہت سی ایسی اشیاء بیان کر جاتے ہیں جو حقیقتاً اسباب نزول میں شامل ہی نہیں ہوتی۔ مثلا بعض اوقات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپس کے مناظرات میں قرآن کی آیات بطور ثبوت کے پیش کیا کرتے تھے۔ کبھی کبھار وہ کسی آیت کو تمثیلاً بھی بیان کر دیا کرتے تھے، یا اپنے دعوے کے ثبوت کے لیے وہ کبھی کبھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی خاص موقع پر تلاوت کا حوالہ بھی دے دیا کرتے تھے۔ کبھی وہ ایسی حدیثیں بھی پیش کرتے تھے جو آیت سے مناسبت رکھتی تھیں۔ محدثین ان تمام چیزوں کو کسی آیت کی تفسیر کے ذیل میں بیان کر دیا کرتے تھے۔ ان کا مقصد کبھی تو موقع نزول کا بیان کرنا ہوتا ہے، اور کبھی ان لوگوں کی طرف اشارہ کرنا ہوتا تھا جن کے بارے میں آیت نازل ہوئی تھی۔ کبھی قرآن کے الفاظ کا صحیح مفہوم ظاہر کرنا مقصد ہوتا تھا، تو کبھی قرآن کی صورتوں اور آیت کے درمیان علیحدگی ظاہر کرنا مقصود ہوتا تھا، اور کبھی یہ بیان کرنا مقصود ہوتا تھا کہ قرآن مجید کے حکم پر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح عمل فرمایا تھا۔ اب ہم بات کرتے ہیں شان نزول کی حیثیت پر۔ محدثین ہر آیت کے ضمن میں شان نزول کے طور پر جو واقعات بیان کرتے ہیں وہ اسباب نزول سے تعلق رکھتے ہیں، اور نہ ان تمام واقعات کو بیان کرنا مفسر کے لیے ضروری ہے۔ مفسر کے لیے صرف دو قسم کی آیات کے شان نزول کا علم رکھنا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ عہد نبوی کے ان واقعات کی تفصیل جو آیات میں اختصار سے بیان کیے گئے ہوں، کیونکہ ان آیات کا صحیح مفہوم سمجھنا واقعات کے تفصیلی علم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ واقعات جن کی وجہ سے کسی آیت کے ظاہری مفہوم میں تبدیلی ہوتی ہو، مثلا کوئی حکم عام ہے وہ خاص بن گیا ہو، یا مطلق مقید ہو گیا، یعنی اس طرح کی چیزیں ہیں، جیسے میں نے آپ کو پچھلے لیکچرز میں بھی بتایا تھا۔ ان واقعات کے علم کے بغیر آیات کا صحیح مفہوم اور مقصد متعین کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ ان دونوں قسم کے واقعات کے علاوہ اسباب نزول کے سلسلے کی تمام چیزیں مفسر کے لیے غیر ضروری اور تفصیل میں ناروا اضافہ ہیں۔ اچھا، اب میں آپ کی خدمت میں شان نزول کی وجہ سے فہم قرآن میں جو الجھن آ رہی ہے اس کی ایک مثال پیش کروں گا، اور باقی مثالوں کی میں آپ کو آیات بتا دوں گا، وہ آپ اس کو ذرا خود دیکھ لیں گے۔ تو مثال نمبر 1 ہے، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 23 ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں ایک حصہ کتاب کا ملا؟ وہ اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ کتاب ان میں فیصلہ کرے، پھر ایک فرقہ ان میں سے پھر جاتا ہے ایسے حال میں کہ وہ منہ پھیرنے والے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار بیت المقدس تشریف لے گئے۔ وہاں یہودیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہودیت کا دعویٰ کیا۔ اس کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ خیبر کے یہود نے زنا کیا اور اسلام کے 100 کوڑے کی سزا کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیصلہ چاہا۔ فیصلہ رجم فرمایا گیا۔ وہ منکر ہوئے، آپ نے تورات منگوائی۔ اس حکم کو پڑھتے ہوئے رجم کی سزا کو عبداللہ ابن سوریہ چھپا گیا، مگر عبداللہ بن سلام نے پڑھ دی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، مگر بعین ہی یہی واقعہ ابن سوریہ کے تلاوت رجم چھپا جانے کی روایت تھوڑے سے اختلاف الفاظ کے ساتھ آگے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 کے شان نزول کے طور پر بھی درج ہے، جس کا یہ ابھی اس کی جو دیگر مثالیں ہیں وہ ذرا آپ دیکھ لیجئے گا، ابھی ذرا وقت کم ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 79 اور 80، اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 93، اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 سے 167، اسی طرح سورہ آل عمران کی 179، اور سورہ ہی آل عمران کی آیت نمبر 190 سے
191. تو آپ ذرا اس کو اگر دیکھیں گے تو یہاں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس طرح کی گفتگو مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ میں قیام کے دوران کی ہے. مدینہ میں گفتگو اور معاملات کا رخ یہ نہیں تھا، بلکہ یہ صورت جو ہے مدنی ہے. اسی طرح شان نزول اور قصص الانبیاء علیہم السلام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو تفاسیر کے اندر شان نزول کے طور پر انبیاء علیہم السلام کے قصے اور واقعات بھی بیان ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر قصے مشتبہ اور غیر ضروری ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ گزشتہ انبیاء کے واقعات احادیث میں بہت ہی کم بیان کیے گئے ہیں. وہ لمبے چوڑے قصے جن کو مفسرین نے اپنی تفاسیر کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، ان کے متعلق صحیح بخاری کی ایک روایت کے مطابق ہمیں ہدایت کی گئی ہے کہ نہ تو ہم ان کی تصدیق کریں اور نہ تکذیب کریں، جس کے صاف معنی یہ ہیں کہ ہمیں اہل کتاب کے بیان کیے ہوئے قصوں کی طرف توجہ ہی نہیں دینی چاہیے. اس ہدایت کی روشنی میں ان واقعات کو تفسیر قرآن کے ذیل میں نقل کرنے اور اس سے استفادہ کرنے کی کوئی علمی حیثیت نہیں ہے. اچھا، اگر ہم شان نزول اور دور جاہلیت کی رسوم و عادات کو دیکھتے ہیں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے علاوہ طبقہ صحابہ اور طبقہ تابعین نے مشرکین اور یہودیوں کے عقائد اور ان کی عادات اور ان کی جاہلانہ رسموں کی وضاحت کے لیے ایسے بہت سے چھوٹے چھوٹے واقعات بیان کیے ہیں جن سے ان کے عقائد اور عادات کا پتہ چلتا ہے اور انہیں آسانی کے ساتھ سمجھا جا سکتا ہے. ان واقعات کو بیان کرنے کے بعد کہتے نزلت فی قضا، یعنی یہ آیت اس کے بارے میں نازل ہوئی. حالانکہ کہنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ یہ آیت کسی ایسے ہی موقع پر نازل ہوئی تھی، یعنی جس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی وہ موقع بھی ایسا ہی یا تقریباً ایسا ہی یا اس سے ملتا جلتا تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تابعین کرام، یہ یہودیوں اور مشرکین کے عقائد اور رسوم کے متعلق تفصیلات اس لیے بیان کرتے تھے تاکہ اس موضوع سے متعلق قرآن کی آیات میں بیان کی جانے والی تعلیمات کی تشریح سمجھ میں آ جائے. یہی وجہ ہے کہ اکثر مقامات پر ان کے اقوال میں اختلاف پایا جاتا ہے اور ہر قول ایک نئے مفہوم کی طرف رہنمائی کرتا ہے، لیکن حقیقت میں ان تمام اقوال سے ان کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے. مشہور صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مقام پر یہ فرمایا ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک فقیہ نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر اس بات کی صلاحیت نہ پیدا ہو جائے کہ وہ ایک ہی آیت کو متعدد اور مختلف مواقع پر پیش کر سکے اور ان پر اس کا اطلاق کر سکے. انہوں نے اپنے اس قول میں دراصل اسی نقطہ کی طرف اشارہ کیا ہے جس کی مدرجہ ذیل جو ابھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا وضاحت کی گئی ہے. اچھا، شان نزول اور آیات صفات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو قرآن مجید میں بہت سے مقامات ایسے ہیں جن میں بیک وقت دو مختلف صفات رکھنے والے افراد یا گروہوں کا ذکر کیا گیا. مثلا ایک صورت یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں دو قسم کے افراد کا ذکر کیا گیا ہے، ایک نیک اور دوسرا بد. نیک فرد کی اچھی خصوصیات بیان ہوئی ہیں اور بد افراد کی بری خصوصیات بیان ہوئی ہیں. اس قسم کی آیات میں کوئی معین فرد مراد نہیں ہوتا بلکہ اچھے یا برے اوصاف بیان کرنا مقصد ہوتا ہے تاکہ انسان پر واضح ہو جائے کہ اللہ کے پسندیدہ اوصاف کون سے ہیں اور ناپسندیدہ اوصاف کون سے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ مفسر اچھے اوصاف کو اختیار کرنے اور برے اوصاف سے اجتناب کرنے کی تعلیم کو نمایاں کرے، نہ کہ اچھے اور برے اوصاف کے مصداق شخصیات کی تلاش شروع کر دے اور اس کے تعین میں اپنا اور قاری کا وقت بھی ضائع کرے. اچھا، اس کی کچھ مثالیں ہیں، میں ایک دو مثالیں دے کے بات کو آگے لے کے جاتا ہوں اور اس کی تقدیم و تاخیر کی طرف آتا ہوں.
یعنی سورہ نحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے جو تمہارے رب نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں یہ پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ اسی طرح سورہ نحل کی ہی آیت نمبر 30 میں ہے وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقُوا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا، اور ان لوگوں سے پوچھا جاتا ہے جو متقی تھے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں بہت برا کلام، نعوذ باللہ۔ تو ان دونوں آیات میں دو گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی ایک جس نے رب کی طرف سے نازل ہونے والے کلام کو گزشتہ لوگوں کی کہانیاں قرار دیا، جبکہ دوسرے نے اس کو خیر قرار دیا۔ تفسیر میں ان لوگوں کی تلاش کی ضرورت نہیں کہ یہ کون لوگ تھے، بلکہ اتنا ہی کافی ہے کہ ایک نے غلط کیا دوسرے نے صحیح کیا۔ اسی طرح سورہ نحل کی آیت نمبر 112 میں اور اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے جو امن و اطمینان والی تھی۔ اسی طرح اور بھی بے شمار آیات ہیں۔ تو اس کی دوسری صورت کیا ہے؟ یعنی یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آیت میں کسی شے کی خصوصیات کا ذکر کیا گیا ہے وہ بعین ہی ساری کی ساری اس کے اندر پائی جائیں، جیسا کہ ایک آیت ہے کماثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، جیسے ایک دانہ 7 بالی اگائے ہر بال میں 100 دانے ہوں۔ اب اس آیت میں مثال کے لیے ایک ایسے دانے کا ذکر ہے جس سے 7 بالیاں پیدا ہوتی ہیں اور ہر بالی کے 100 دانے ہوتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس طرح کا کوئی دانہ موجود ہی ہو۔ یہاں صرف اجر و ثواب کی زیادتی کا تصور لانا مقصود ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اس طرح کے مقامات پر ایسی چیزیں تلاش بے فائدہ ہوتی ہیں جس میں یہ تمام خصوصیات یا بیشتر خصوصیات پائی جا رہی ہیں۔ میرے خیال میں آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اب ہم آگے چلتے ہیں، وہ ہے شان نزول اور سوال والی کچھ آیات ہیں۔ یعنی کہیں یہ انداز اختیار کیا گیا ہے کہ احکام کے سلسلے میں اگر کوئی ایسا مقام آ گیا جہاں کوئی شبہ پیدا ہونے کا امکان ہو تو اسی مقام پر اسی شبہ کو دور بھی کر دیا گیا اور پیدا ہونے والے سوال کا جواب بھی دے دیا۔ سوال کا جواب دینے یا شبہ کے ازالے کے لیے قرآن مجید میں یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں یسألونک، یعنی آپ سے سوال کرتے ہیں۔ اس انداز بیان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ گزشتہ کلام کی وضاحت کر دی جائے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اس موقع پر جب یہ آیت نازل ہوئی تھی کسی نے کوئی سوال کیا ہو یا حقیقتاً کسی نے شبہ کا اظہار کیا ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی یہ عادت تھی کہ جب وہ کسی قسم کی آیت یا بحث کرتے تھے تو پہلے سوال فرض کر لیا کرتے تھے، آیت کا مطلب اس سوال اور اس کے جواب کی شکل میں بیان کر لیا کرتے تھے۔ تو شان نزول اور آیت کی تقدیم و تاخیر کے حوالے سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ بھی تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کا مطلب بیان کرتے ہوئے اکثر ان کی ترتیب بدل کر مقدم آیت کو مؤخر اور مؤخر آیت کو مقدم کر لیا کرتے تھے۔ اس کے معنی یہ نہیں ہوتے تھے کہ وہ حقیقتاً نزولی اعتبار سے اسی ترتیب پر عقیدہ رکھتے تھے، بلکہ یہ ترتیب وہ آیت کے رتبے کے اعتبار سے قائم کرتے تھے۔ اچھا، مفسر کی ذمہ داری کیا ہے؟ جیسا کہ ابھی پہلے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مفسر کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان مختلف صورتوں میں صرف 2 امور کا خیال رکھے۔ ایک تو ایسے غزوات اور واقعات جن کی طرف آیات میں اشارہ موجود ہو اور ان آیات کے مفہوم کو سمجھنے کا انحصار ان واقعات کے علم پر ہو، انہیں بیان کر دے۔ دوسرا یہ کہ اگر آیات میں کوئی قید یا شرط ہو یا کسی خاص نقطہ پر زور دیا گیا ہو جس کا سمجھنا شان نزول کے علم پر موقوف ہو تو ان آیات کی تفسیر لکھتے وقت شان نزول بھی بیان کر دے۔ اس سلسلے میں بخاری، ترمذی اور حاکم نے شان نزول کے سلسلے میں جو کچھ تحریر کیا ہے وہ مختصر بھی ہے اور قابل قدر بھی ہے۔
اس کے برخلاف محمد ابن اسحاق، واقدی اور کلبی نے شان نزول کے طور پر کوئی نہ کوئی قصہ ضرور بیان کر دیا ہے۔ ان میں سے اکثر قصے محدثین کے نزدیک صحیح نہیں ہیں۔ اس طرح کے غلط اور مشتبہ واقعات کو آیات کا شان نزول قرار دینا اور تفسیر کو ان کے فہم پر موقوف قرار دینا کھلی ہوئی غلطی اور اپنے آپ کو علم قرآن سے محروم کرنے کے مترادف ہے۔ اب آخر میں آپ کی خدمت میں کتاب حدیث کی تفسیری روایات اور ان کے متعلقات کے بارے میں مختصراً کچھ عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ کتب تفسیر کا اہم ترین موضوع سبب نزول بھی ہے، یعنی ان حالات و واقعات کی چھان بین جن کے بارے میں کوئی آیت نازل ہوئی۔ یہ مبحث بڑا طویل اور تفصیل طلب ہے۔ اسباب نزول کی دو اقسام ہیں۔ پہلی قسم تو ایسے واقعات شامل ہیں جن کے بغیر آیات کا مفہوم سمجھنا ممکن ہی نہیں۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں کوئی ایسا واقعہ یا حادثہ پیش آیا جو مومنین کے لیے ایمان اور منافقین کے لیے نفاق کی کسوٹی ثابت ہوا، جس کی وجہ سے دونوں کا الگ الگ پہچاننا ممکن ہو گیا، جیسا کہ غزوہ احد اور غزوہ احزاب میں اس قسم کے واقعات پیش آئے۔ اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے جو آیات نازل فرمائیں ان میں صاف صاف مومنین کی تعریف اور منافقین کی مذمت کی، تاکہ دونوں کے طرز عمل کی حیثیت واضح ہو جائے اور دونوں گروہ الگ الگ پہچانے جا سکیں۔ چنانچہ اس قسم کی آیات میں بہت سے ایسے اشارات بھی ہوتے ہیں جن کا تعلق واقعہ کی خصوصیات اور جزیات سے ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں جب تک واقعے کا علم نہ ہو ان اشارات کا مطلب سمجھنا ناممکن ہوتا ہے۔ ایسے مواقع پر مفسر کا یہ فریضہ ہے کہ وہ متعلقہ واقعات کی مختصر رودات کو بھی پیش کرے تاکہ پڑھنے والوں کو سلسلہ کلام کا علم ہو جائے اور آیات کا مطلب سمجھنے میں دشواری نہ ہو۔ جبکہ دوسری قسم اسباب نزول کی یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات اور حادثات جو نزول قرآن کا سبب تو ضرور تھے، لیکن ان کا آیات کے مفہوم سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ صورتحال ان آیات کے سلسلے میں پیش آتی ہے جو کسی عام حکم کی حامل ہوتی ہیں، کیونکہ احکام کسی خاص حالت یا خاص موقع سے تعلق نہیں رکھتے، لہٰذا انہیں سمجھنے کے لیے حالات و واقعات کا جاننا بھی ضروری نہیں ہوتا۔ لہٰذا اس قسم کی آیات کی تفسیر کے سلسلے میں اسباب نزول سے بحث کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اس کے باوجود مفسرین اس طرح کے واقعات کا تذکرہ ضروری سمجھتے ہیں۔ غالباً ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ آیت کی تفسیر کے ساتھ ساتھ ان واقعات و حالات کو بھی جمع کر لیں جس میں آیات نازل ہو رہی ہیں، یا یہ آیت اس پر صادق آ سکتی ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہی آج کے لیکچر کا یہیں اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس میں صحابہ کرام کی جو اصطلاحات ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور پھر جو اس کا جو بڑا سبب ایک اور ہے مشکلات القرآن میں جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے، وہ ہے عربی زبان کے اسلوب و قواعد سے لا علمی۔ تو اس پر بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اگلے لیکچر میں بات کریں۔ تو اس وقت تک کے لیے افتخار علی گیلانی کو بھی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔